میری ہمشیرہ نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو بھیجا، آڈیو بھیجا کہ یہ صحیح ہے. میں نے سنا، 4-5 منٹ کا آڈیو ہے. اس میں کوئی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر آئیں گے، اور اس کے قرائن بیان کیے کہ مفتی ابو لبابہ صاحب نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، اور فلاں بزرگ کا یہ کشف ہے، اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے بھی یہی کہا کہ 2025 تک امام مہدی بھی نکل آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اتر آئیں گے. اور اس کے لیے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہر سال مکہ جاتے ہیں حج میں، تلاش کرنے کے لیے کہ امام مہدی کب آتے ہیں. میں نے سنا، میں نے کہا کہ اول تو یہ نشانیاں قرب قیامت کی جو ہیں، ان میں ہم کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ہم کو حکم ہے جو کام کرنے کا ہے وہ کرو. یہ تو ایک نشانیاں ہیں، سائنز ہیں، اور سائنز آئے تو دیکھ لو، نہیں آئے تو کچھ نہیں. آپ یہاں سے لندن جا رہے ہوں تو راستے میں بہت سی سائنز آئیں گی. آپ اگر سائن دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئی اور ڈھونڈنے لگے کہ یہ سائن کہاں ہے، وہ سائن کہاں ہے، اس سائن میں کیا لکھا ہے، اس سائن میں کیا لکھا ہے، تو آپ لندن پہنچو گے یا وہیں اٹک جاؤ گے؟ بولیے، وہیں اٹک جاؤ گے. تو ہم نے سائنس دیکھنے کے لیے اٹکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور یہ کہنا کہ فلاں وقت تک آ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب اندازہ، تخمینہ، گیسنگ گیم ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اس لیے یہ ہونے والا ہے. اونلی گیسنگ. اور گیس کبھی رائٹ پڑتا ہے، کبھی رانگ پڑتا ہے. کنجیکٹر اسی کو کہتے ہیں. اور اس میں بعض لوگ بہت ان سائنوں میں جاتے ہیں، جیسے شیخ عمران حسین ٹرینیڈاڈ والے، وہ اتنا اس میں گھستے ہیں، اور پیپل لسن ٹو ہم سو مچ آن یوٹیوب، اینڈ ہی از ریئلی کنفیوزنگ پرسنالٹی. ان کو بالکل نہیں سننا چاہیے، بالکل نہیں. چھوڑو ان کو، ایک بھی ویڈیو ان کا مت دیکھو. وہ تو اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. کوئی بلائنڈ آدمی فائرنگ کرتا ہو شوٹنگ، تو اس کو ٹارگیٹ ملے گی ہی نہیں، وہ شوٹنگ ادھر ادھر ہوگا. آپ بالکل اس چکر میں نہ پڑیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس قسم کی اگر کوئی کشوف کرامات بھی ہیں تو اس میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ کشوف کرامات میں بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. کشف کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جس طرح انسان ڈریم میں، خواب میں بعض چیزیں دیکھتا ہے، تو اسی طرح جیتے جاگتے میں اس کو بعض چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں. لیکن جس طرح خواب میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے یا غلط فہمی کا احتمال ہو سکتا ہے، کشوف میں بھی، کشف میں بھی غلطی یا غلط سمجھنے کا احتمال ہو سکتا ہے. آپ اس کو کشف سمجھیں، حالانکہ وہ کشف نہیں ہے، وہ صرف آپ کے دماغ کے خیالات ہیں. یا کشف حقیقت میں تھا، لیکن اس میں آپ کو جو بات کہی گئی آپ اس کو سمجھ نہیں پائے. کہا گیا کچھ اور آپ نے سمجھا کچھ، غلط فہمی ہو گئی. یہ احتمالات موجود ہیں. بزرگان دین اپنی جگہ پر، انہوں نے اگر ان کو کچھ کشف بھی ہوا کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ امام مہدی جو ہے، ہو سکتا ہے وہ امام مہدی نہ ہو جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، بلکہ کوئی ایسے شخص ہو جن کے ہاتھ پر مخلوق کو ہدایت ملنے والی ہے. مہدی کے معنی ہدایت یافتہ. تو ہو سکتا ہے آپ کو کشف میں یہ کہا گیا ہو کہ اس وقت بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہیں، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے بہت سی خوشخبریاں اور علامات اور نشانیاں اللہ نے ظاہر فرمائی تھی.
تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی شخص پیدا ہوئے ہوں جن کے ہاتھ پر ایک بہت بڑی مخلوق کو ہدایت ملنے والی ہے، تو آپ کو کہا یہ گیا کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، آپ سمجھے امام مہدی جو آنے والے ہیں وہ پیدا ہو گئے، تو غلط ہوا، غلط فہمی ہوئی آپ کے سمجھ میں، تو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ٹائمنگ میں بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ٹائمنگ میں غلط فہمی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں، صحابہ کو ہوئی تھی۔ جب حضور نے وہ خواب بیان کیا کہ ہم مکے گئے ہیں اور طواف کیا، عمرہ کیا، حلق کیا، بال کٹوائے، صحابہ نے کہا کہ حضور چلیے پھر ابھی ہی چلنا ہے، تو فوراً تیاری کر لی، روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا، نہیں کر سکتے، بھگا دیا واپس۔ 22 دن کے بعد کہا کہ واپس جاؤ، نیکسٹ ایئر آنا، 1 سال بعد، اور قضا کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور آپ نے وہ خواب نہیں دیکھا تھا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ تو آپ نے تو کہا تھا ہم جائیں گے، طواف کریں گے، حلق صحیح بھی کریں گے، حلق کریں گے۔ ہاں تم طواف بھی کرو گے، صحیح بھی کرو گے، میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کرو گے، میں نے کہا تھا کرو گے، تم آؤ گے، طواف بھی کرو گے، صحیح بھی کرو گے، حلق بھی کرو گے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اس سال۔ صحابہ کو اس کے ٹائمنگ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، حضور کو غلطی نہیں ہوئی تھی، حضور کو پورا یقین تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ تو کشف میں، خواب میں بعض مرتبہ ٹائمنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے، سننے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ دارالعلوم دیوبند سے ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے، واک کے لیے، تو آپ کے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، بھولے بھالے تھے، حضرت نانوتوی کو ان سے پیار تھا، محبت تھی، وہ بھی چلا کرتے تھے، تو وہ چلتے چلتے ایسی دل لگی کی باتیں کبھی کبھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے، مولوی قاسم صاحب یہ بزرگوں کے کشوف کرامات میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں پھر ہوتا کچھ ہے، لیکن پیغمبروں کے جو کشف ہوتے ہیں ان میں غلطی نہیں ہوتی، پیغمبروں کے خواب میں غلطی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی جی وہ جو کوٹھی نظر آ رہی ہے، یعنی بڑا منشن، کوٹھی مانا منشن، بڑا گھر، یہاں سے کتنا دور ہوگا؟ اس نے کہا جی وہ ہوگا کوئی 400-500 قدم۔ اچھا، چلتے رہے، بالکل قریب آ گئے۔ اب یہ کوٹھی کتنی دور ہے؟ اب تو 10 قدم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم نے وہ جو 400-500 قدم کہے تھے تو اس میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ 400 نہ ہو، 300 ہو، 200 ہو، 500 نہیں، 600 ہو، 700 ہو، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب تم 10 قدم کہہ رہے ہو، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب تو تم کو کوٹھی نظر آ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہاں؟ فرمایا بس یہ فرق ہے، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اتنا قریب سے دیکھتے ہیں، اور ولی جو ہوتا ہے وہ اتنا دور سے دیکھتا ہے، تو اس کو غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر کو غلطی نہیں ہوتی۔ کشوف میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، وحی میں غلطیاں نہیں ہو سکتی، اور کسی ولی کے خواب میں سمجھنے میں، تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے خواب میں سمجھنے میں، تعبیر میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کبھی کشف میں، کسی اس میں بھی احتمال ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو لے کر گیسنگ گیم شروع نہیں کر دینا چاہیے کہ بھئی فلاں سال میں یہ آ جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے لوگوں نے بہت گیسنگ کیا ہے۔ ایک مولانا صاحب آیا کرتے تھے ساؤتھ افریقہ سے، بہت پرانی بات ہے یہ، تو میرے خیال میں جب ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے 1980، 81، 82 میں، اس وقت وہ تاریخ بیان کرتے تھے فلاں تاریخ کو امام مہدی آ جائیں گے۔ وہ تاریخ آئی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ہم کو سبق میں کہتے تھے بھئی ایسے پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کی مکلف نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ایئر 2000 آئے گا تو اس میں ساری دنیا کلپس ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک ڈیجٹ چینج ہو رہا ہے، تو 1999 کے بعد 2000 تو اس میں سارے یہ کلپس ہو جائے گا اور کمپیوٹر کراش ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔
جب وہ 2000 کا 12 بجے کا گھنٹہ بجا تو کچھ بھی نہیں ہوا. سنگاپور میں کسی سپر سٹور کا وہ ڈبل ڈور نہیں کھلا. کہتے دیکھو جی وہاں پر وہ دروازہ نہیں کھلا. بھائی ساری دنیا تو فنکشن ہو رہی ہے, چل رہی ہے. پھر کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ 2014 تک امام مہدی آ جائیں گے, کیونکہ وہ 1964 میں پیدا ہو گئے ہیں اور وہاں تک 40 سال ہو جاتے ہیں, اس لیے 2014 میں وہ نکل آئیں گے. 2014 بھی چلا گیا. لہٰذا اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں امام مہدی آ جائیں گے, پر اس کو بھی ایسے ہی سمجھو کہ یہ بات بے حقیقت ہے, بے بنیاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں ایسی باتوں کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ آدمی کے دل دماغ پر مایوسی چھا جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار اب تو امام مہدی آنے ہی والے ہیں, تب عمل کرنے کا کیا فائدہ. وہ ایک مولوی صاحب ساؤتھ افریقہ سے جو آئے تھے, پریڈکشن کرتے تھے کہ فلاں سن میں یہ امام مہدی آ جانے والے ہیں 2014 میں. تو مانچسٹر میں کسی نے ان کو پوچھا کہ وہ ہمارے محلے میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں, تو امام مہدی جو آنے ہی والے ہیں تو پھر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے, خواہ پیسے ویسٹ کر رہے ہیں. نہیں مسجد بناؤ. کسی دوسرے نے پوچھا کہ بھائی امام مہدی آنے والے ہیں تو میں تو ڈگری کر رہا ہوں, میرا تو اتنے سال کا کورس ہے اور اتنے پیسے میرے خرچ ہوں گے, امام مہدی آ جائیں گے تو پھر میری ڈگری ویسٹ ہو جائے گی, میں اپنی ڈگری کروں نہ کروں. انہوں نے کہا نہیں امام مہدی کو بھی پروفیشنل کی ضرورت پڑے گی, آپ اپنی ڈگری چالو رکھو. یہ ساری مصیبت آئی کیوں کہ آپ نے بے بنیاد محض اپنے ایک تخمینے سے ایک ڈیٹ فکس کر دی آپ نے, اور اس کے اوپر پھر یہ سب گڑبڑ شروع ہو گئی. آپ ایسی ڈیٹ فکس نہ کرتے تو یہ پرابلم بھی نہ کھڑا ہوتا, یہ سارے سوالات بھی کھڑے نہ ہوتے.